بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ داستان ہے ایک ایسے شخص کی جس نے اپنے گاؤں میں دوسرے لوگوں کی 17 ایکڑ زمین پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کے حویلی وغیرہ پہ بھی قبضہ کر لیا تھا، جانور وغیرہ بھی تھے جو اس پہ بھی قبضہ کر لیا تھا، اور انہیں کہا تھا کہ اگر تمہیں ہمت ہے تو یہ لے کر دکھاؤ۔ وہ لوگ کمزور تھے، کمزور سے مراد یہ ہے کہ وہ لڑائیاں جھگڑے نہیں کر سکتے تھے، تو انہیں ڈر تھا کہ اگر ہم عدالت کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں تو کہیں یہ ہمیں ماری نہ دے، کیونکہ جس شخص نے قبضہ کیا تھا وہ قد آور، طاقتور اور ہر وقت مسلح رہتا تھا۔ تو اس نے ان جانوروں کو پالنا شروع کر دیا، اور وہ ان کے اس وقت جانور 2 تھے، 4 تھے، 5، جتنے بھی تھے جانور بڑھتے رہے، یہاں تک کہ 30 سال بعد وہ جانوروں کی تعداد جو ہے 100 کے قریب ہو چکی تھی۔ اب وہ 17 ایکڑ زمین پر جو ہے وہ فصل وغیرہ بھی کاشت کرتا، ان کی حویلی پر بھی قبضہ کیا ہوا تھا، اور ان کے پاس تھوڑی بہت اس نے زمین چھوڑی تھی، اور اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس ایک مکان تھا، وہ اسی گاؤں میں رہ رہے تھے۔ تو وہ شخص بتاتا ہے کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میں محشر کے میدان میں ہوں اور میرا حساب ہو رہا ہے، اور جب میری باری آئی تو مجھے بتایا گیا کہ تم آج فیل ہو گئے ہو اور تم دنیا سے ہی اپنے ساتھ جو ہے وہ آگ لے کر آئے ہو۔ یعنی اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ جو 17 ایکڑ زمین ہے، اس ساری کی ساری زمین میں آگ لگی ہوئی ہے، اور بیچ میں مجھے جو ہے اس میں پھینک دیا گیا ہے۔ کہتا ہے کہ پھر میں اٹھا اور میرے دل کی کیفیت بدل چکی تھی۔ میں ان لوگوں کے پاس پہنچا اور انہیں کہا کہ یہ تمہارے ٹریکٹر کی چابی ہے، آؤ یہ تمہاری حویلی کی چابیاں بھی تمہیں دوں، یہ اپنے جانور سنبھالو، یہ اپنا ٹریکٹر سنبھالو، اور وہ رہی تمہاری زمین، ہر چیز سنبھال لو، مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کہتا ہے وہ لوگ بڑے حیران تھے، اور جب میں گھر سے جانے لگا تو میرے والد نے پوچھا کہ بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ میں نے ساری بات بتائی تو ابو کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، کیونکہ میرے والدین بھی میری اس بے ایمانی پر رضامند تھے، لیکن میں نے والدین کی ایک نہیں سنی اور جا کر ان کو ان کی حویلی کی چابیاں واپس کر دیں اور زمین کا قبضہ بھی دے دیا۔ اس کے بعد اس کے والدین نے اسے پاگل قرار دے دیا، اس سے تعلق ختم کر لیا، لیکن وہ کہتا ہے میں مطمئن ہو گیا، ایسے جیسے میری روح سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو، اور میں خود کو پرسکون محسوس کرنے لگا، اور اس رات پھر میں ایسا سویا کہ مجھے ساری زندگی ایسی پرسکون نیند نہیں آئی۔ اس کے بعد اس بندے نے قبرستان میں ڈیرے لگا لیے، اپنا گاؤں چھوڑ دیا، وہاں پر بیٹھا رہتا، لوگ اس کے پاس آتے، اپنے سے چھوٹی عمر کے لوگوں کو بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا دیکھو تم نے آخرت کے لیے ایندھن یہیں سے لے کے جانا ہے، اگر تم اچھے کام کرو گے تو تمہارے ساتھ پھول جائیں گے، اگر برے کام کرو گے تو تمہارے ساتھ کانٹے جائیں گے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم توبہ کرو اور سیدھے راستے پر چلو، اور کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کی 1 انچ زمین پہ قبضہ نہ کرو، کسی کی کا مال جو ہے وہ ہڑپ نہ کرو۔ یقین جانو میں نے دنیا میں رہتے ہوئے دیکھا ہے کہ میرا کیا انجام ہونے والا تھا، شکر ہے اللہ کا، اس نے مجھے توفیق دی اور میں برائی کے راستے سے بچ گیا ہوں۔ اب وہ بندہ ہر وقت جو ہے وہ ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے سامنے عبرت کا نشان ہوں کہ کیسے میں برائی کی راہ پر نکل گیا تھا، اور پھر اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی اور میں بچ گیا ہوں۔ میں جوان بھی تھا، میں طاقت بھی رکھتا تھا، میں اسلحہ بھی رکھتا تھا، میرے مخالف مجھ سے لڑ جگڑ کے وہ زمین لے بھی نہیں سکتے تھے، اور ان کی اتنی جرت بھی نہیں تھی میرے خلاف عدالت جاتے، تو دیکھو میں نے کیسے قبضہ کیے رکھا۔ لیکن یاد رکھو کہ جو کوئی طاقت کے زور پر کسی کا حق جو ہے وہ مال کھائے گا، زمین پہ قبضہ کرے گا، پلاٹ، دکان، مکان، زرعی رقبے پہ قبضہ کرے گا، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ یہ سمجھے کہ اس نے دنیا سے ہی اپنے ساتھ ایندھن لے جانا ہے، اس کی قبر بھی تباہ ہے اور اس کا حشر بھی تباہ ہے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، آنکھوں دیکھا حال ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس واقعے سے ضرور سبق سیکھیں گے۔